آپ کیسے اپنے اندر کا وہ F-16 طیارہ ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کو اونچی اڑان اڑائے گا، جو آپ کو کامیاب بنائے گا اور جس کی تلاش میں آپ برسوں سے ہیں؟ مجھ سے یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ ہم نے کون سے ہنر کا انتخاب کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہنر کا انتخاب تو کر لیتے ہیں لیکن کچھ عرصے میں ہی اکتا جاتے ہیں، پھر کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اپنے اندر کا جوش و جذبہ کیسے تلاش کریں؟ 6 باتیں سمجھنا بے حد ضروری ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ سمجھ جائیں تو آپ کو اپنا جوش و جذبہ ڈھونڈنے میں دقت نہیں ہوگی۔ یہ باتیں قاسم علی شاہ نے اپنی ویڈیو میں بھی بتائی تھی۔ جو کام کر کے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، جو کام کرتے ہوئے آپ زمان و مقام کی بندش سے آزاد ہو جاتے ہیں، جو کام کرتے ہوئے آپ کو تھکن نہیں ہوتی، جو کام کرتے ہوئے پیسہ کمانا آپ کا مطمع نظر نہیں ہوتا، کامیابی کے بعد پیسہ خود بخود آ جاتا ہے، جو کام کرتے ہوئے آپ کو مشکلات درپیش ہوتی ہیں لیکن آپ پھر بھی دل جمی سے اپنا کام جاری رکھتے ہیں، جو کام آپ کی شناخت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی کام آپ کو خوش کرتا ہے، جو کام کر کے آپ کے دل میں جل ترنگ بجنے لگتا ہے، سمجھ لیں کہ وہی کام آپ کے لیے بنا ہے۔ وہ کام، وہ ہنر ڈھونڈیں جسے کرنے کے بعد آپ کو دل سے خوشی ملتی ہے۔ جو کام آپ کو زمان و مقام کی بندش سے آزاد کر دے، آپ اسی کام کے لیے بنے ہیں، وہی کام آپ کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایتھلیٹ سخت گرمی میں جوگنگ کرتا ہے، جم جا کر ورزش کرتا ہے، تو وہ اپنے کام سے خوش ہے، تبھی اتنی محنت کر پاتا ہے۔ ان چیزوں کے لیے ایک مرکوز ذہن درکار ہوتا ہے۔ جب ایسا شخص سوچ لیتا ہے کہ میں نے بہترین کھلاڑی بننا ہے، تو وہ بن جاتا ہے۔ جس کام کے لیے آپ بنے ہو، اس کام کے لیے آپ کی عزت اور شناخت جڑ جاتی ہے۔ ایک کرکٹر کی شناخت کرکٹ سے اور باکسر کی شناخت باکسنگ سے ہوتی ہے۔ وہ کام اس کی پہچان بن جاتا ہے، اس کے باعث افتخار بن جاتا ہے۔ جب ایسا ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہی کام آپ کے لیے بنا ہے۔ میری مثال لیں تو میرے نام کے ساتھ فری لانسنگ کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ فری لانسنگ کی بدولت مجھے عزت ملی۔ جو کام آپ کو کمائی کے جھنجھٹ سے آزاد کر دے، یعنی آپ اتنے شوق سے وہ کام کریں کہ آپ کو معاوضے کی فکر نہ رہے کہ میں نے اس سے پیسہ کمانا ہے، وہی کام آپ جوش و ولولے کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب یہی کام کرتے ہوئے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو پیسہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ بس ہنرمند بنیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جب آپ کسی کام میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے میں پیسہ خود بخود جذبے کا تعاقب کرنے لگتا ہے۔ اچھا، اس بات میں کچھ سائنس بھی نہیں ہے۔ جب کوئی کام آپ دن رات ایک جذبے سے کرتے ہیں تو آپ تھوڑے عرصے کے بعد اس میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو میں سنا تھا کہ مائیکل اینجلو ایک سنگ تراش تھا۔ اس کے بنائے ہوئے مجسمے حقیقت سے قریب تر ہوتے تھے۔ اس نے ڈیوڈ کا مجسمہ دن رات ایک کر کے بھوک پیاس فراموش کر کے بنایا۔ جب مجسمہ بن گیا تو مائیکل اینجلو نے اپنے مجسمے سے پوچھا، میں نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ جب مجسمہ نہیں بولا تو اس نے ہتھوڑی مار کر مجسمے کا سر توڑ دیا۔ جب اس کو اپنے ہنر کی پہچان ہو گئی تو وہ معاوضے کی طلب سے آزاد ہو گیا۔ اس کے کام نے اسے زمان و مقام کی کیسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے اپنی توجہ اپنے ہنر پر اتنی مرکوز کر دی تھی کہ اس کی زندگی میں اور کوئی مقصد باقی نہیں رہا تھا۔ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں مشکلات آئیں گی۔ جس کام کو آپ دل سے پسند کرتے ہیں، اس کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں، آپ ان کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں۔ ایسے میں آپ کی نظر منزل پر ہوتی ہے۔ آپ راستے کے تمام پتھر چن لیتے ہیں۔ اس راستے میں جتنی پریشانیاں، دشواریاں اور وحشتیں آتی ہیں، آپ جو مرضی سے ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اپنے جد و جہد کے عرصے میں کئی ایسے مہینے تھے جب مجھ سے پیسے نہیں کمائے گئے۔ مجھ پر دفتری عملے کی تنخواہ دینے کا دباؤ بھی ہوتا تھا، لیکن میرا مقصد بہت بڑا تھا۔ میرے سامنے مقصد تھا اپنے کام کی معراج کو پانے کا۔ میرا مقصد تھا فری لانس مارکیٹ پلیس کے ہال آف فیم میں پہنچنے کا۔ میری خواہش تھی کہ مجھے ایسے شہرت ملے کہ دنیا کی بڑی فری لانس مارکیٹ پلیس میں میرے نام کے ساتھ میرے ملک کا نام لکھا ہو اور میرے ملک کا جھنڈا لہرا رہا ہو۔ میں نے اپنی توجہ پوری طرح مرکوز کر دی تھی کہ میں پہلے 10 فری لانسر میں آنا ہی آنا ہے۔ اس وقت فری لانس مارکیٹ پلیس میں کم لوگ تھے اور مقابلہ اتنا زیادہ نہ تھا۔ مجھے اپنی منزل پتہ تھی، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ منزل کتنی دور ہے۔ کبھی کام ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا۔ میں نے یہ سب پریشانیاں خوش دلی سے قبول کی
آپ کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر آن لائن کام کرنے سے آپ بیزاری محسوس کرنے لگیں، آپ کو مستقل تھکاوٹ محسوس ہو یا آپ اپنے کام سے بار بار وقفہ لینا چاہیں، تو سمجھ لیں آپ اس کام کے لیے نہیں بنے۔ صوفی دانشور واصف علی واصف کا کہنا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کا ذریعہ معاش ان کا شوق ہوتا ہے۔ میں نہ کتابی باتیں کرتا ہوں نہ ہوائی باتیں، میں اپنی آزمائی ہوئی عملی باتیں کرتا ہوں۔ میں صبح بیدار ہونے پر سب سے پہلے گوگل ایڈسنس سے حاصل کی گئی کمائی دیکھتا ہوں۔ میری ترجیح 2 سافٹ ویئر ہوتے ہیں، گوگل ایڈسنس اور گوگل اینالیٹکس۔ جوگنگ کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے مجھے خیال رہتا ہے کہ میں نے 24 گھنٹوں میں کتنا کمایا، میرا کام کیسا چل رہا ہے۔ میری کمائی سے مجھے توانائی ملتی ہے۔ فری لانسنگ کے سارے عرصے میں صبح اٹھ کر دیکھتا کسی کلائنٹ کی طرف سے کوئی میسج تو نہیں آیا۔ اگر ای میل آئی ہوتی تو بستر سے چھلانگ لگا کر اتر جاتا اور ہر ممکن طریقے سے کام حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتا۔ اگر کوئی کام کر کے آپ کو ولولے کے بجائے تھکن کا احساس ہوتا ہے تو یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام وہی ہے جو آپ کو خوش کرے، آپ کو زمان و مقام کی بندش سے آزاد کر دے۔ ایسا کام ہی آپ کی شناخت بن جاتا ہے، اور ایسا کام کرنے کی راہ میں جتنی دشواریاں آئیں گی آپ ان کی فکر نہیں کریں گے۔ آپ اپنے کام کو وقت دیں، پورے جوش و جذبے سے اپنا کام کریں، مشکلات اور دباؤ کو قبول کر لیں۔ جب آپ کامیاب ہوں گے تو پیسہ خود بخود آئے گا۔ نصرت فتح علی خان، عمران خان، پیلے، میراڈونا سب نے اپنا کام اتنی محنت سے کیا کہ ان کا کام ان کی شناخت بن گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگ یہ نہیں جان پاتے کہ وہ کہاں ہیں اور جانا کہاں چاہتے ہیں۔ آپ جہاں ہیں اور جہاں جانا چاہتے ہیں اس کے درمیان کا خلا انتھک محنت سے بھر دیں۔ عبدالستار ایدھی، ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر عبدالسلام یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کام سے عشق کیا۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور انہوں نے پہنچنا کہاں ہے۔ اگر یہ سب باتیں آپ سب پتہ کر لیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اپنے جذبے کا پتہ نہ لگے۔ مجھ سے سب سے زیادہ کیا جانے والا سوال یہی ہے، کون سا ہنر منتخب کریں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ جو رہنما اصول مجھے پتہ تھے وہ بتا دیے، اب جواب تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔